السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن مجید کی ان آیات میں کچھ عادات رکھنے والے لوگوں کی بات ماننے سے منع کیا گیا ہے۔ وہ کیا عادات ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں ان آیات میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ۔ ان بے شک پکی بات ہے، رب کا رب رب کا آپ کا رب آپ کو پالنے والا۔ انا کے بعد آنے والا اسم منصوب ہوتا ہے، اسی لیے رب کی با پر نصب آ رہی ہے، زبر آ رہی ہے۔ ان رب کا بے شک آپ کا رب، ہوا عالم ہوا وہ عالم خوب جانتا ہے، کس کو؟ بھی من بھی کو من جو اسے جو ضلع بھٹک گیا ہے، راہ سے ہٹ گیا ہے، ان سے سبیل ہی سبیل راستہ ہی اس کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے، ان سبیل ہی اس کے راستے سے۔ ان ربک هو عالم، حقیقت ہے کہ آپ کا رب خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، اس کو جو اس کے راستے سے ہٹ گیا ہے، بھٹک گیا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، کہ بس کچھ دیر وقت کا انتظار کیجئے، آپ بھی جان لیں گے، یہ بھی جان لیں گے کہ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے فتنے پر کون ہے، کون آزمائش میں ڈالا گیا ہے، کون دیوانہ ہے۔ جہاں تک معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اسے تو معلوم ہے، وہ جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹ گیا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، وَهُوَ اور وہ عالم خوب جانتا ہے، بالمہتدین بی کو المہتدین ہدایت پانے والے، بار و جار میں سے ہے، اسی لیے مہتدین جری حالت میں ہے، اس کی رفعی حالت مہتدون ہوتا ہے، بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو، وَهُوَ عالم بالمہتدین اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے ہٹ گیا ہے اور کون ہدایت پر ہے۔ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب تو خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اب وہ سنہری باتیں ہیں، چند عادات ہیں، جن آدمیوں کے اندر وہ چیزیں پائی جائے، ان کی بات نہیں ماننی، اطاعت نہیں کرنی۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، فَلَا آپ پس لا نہ تُطِع عطا اس نے اطاعت کی، یطیع وہ اطاعت کرتا ہے، اور اگر اس کو مخاطب کے لیے بنانا ہو تو یا کی جگہ تا لگا دے، تطیع وہ اطاعت کرتا ہے۔ اب اگر اس کو نہیں بنانا ہے، روکنا ہے، تو اس کے شروع میں لا لگا دیں گے کہ اطاعت نہیں کرنی، جب لا لگائیں گے تو آخری حرف ساکن ہو جائے گا،
جب لام عین ساکن ہوگا تو یا اس سے پہلے ساکن ہے تو دو ساکن اکٹھے ہو گئے، پھر ایک کو گرانا پڑے گا۔ عین اور یا میں سے یا کمزور ہے، یا گر جائے گا تو لے جائے گا توتے، لا توتے، فلا توتے، پس آپ بات نہ مانے، پس لا نہ توتے، آپ بات مانے۔ عین کے نیچے آنے والی کسر یہ صرف ملانے کے لیے، ویسے اصل میں عین ساکن ہے، لا توتے، آپ بات نہ مانے۔ کن کی؟ المکذبین، جھٹلانے والوں کی، جنہوں نے اسلام کو جھٹلا دیا ہے، جنہوں نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانا، جنہوں نے قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانا، جنہوں نے رب کو رب ایسے نہیں مانا جیسے رب چاہتا ہے، تو ان جھٹلانے والوں کی بات نہیں ماننی۔ یعنی مکے والے اگر آپ کو کوئی تجویز دیتے ہیں، اس مکے کے اندر رہنے کے لیے کوئی پروگرام پیش کرتے ہیں، تو ان کی باتوں میں نہیں آنا، اس لیے کہ وہ آپ کو جھٹلا چکے ہیں اور ان کی باتوں میں قطعاً خیر نہیں ہے۔ فلا تطع المکذبین، پس آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانے۔ ودوا لو تدہن فیدہنون، ودو وہ چاہتے ہیں، ودود کا لفظ اسی سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ ودو وہ بہت چاہت رکھتے ہیں، وہ خواہش رکھتے ہیں، لو تدہنو، لو کاش کے، تدہنو دہن کہتے ہیں تیل کو، آئل کو، تیل لگانا، مالش کرنا، تدہنو تم تیل لگاؤ، یعنی تم نرم ہو جاؤ۔ فعل مضارع ہے، لو کاش کے، تدہنو آپ نرمی کریں، آپ نرم ہو جائے ان کے لیے، فیدہنون تو یدہنون وہ بھی نرمی کرے، ودو لو تدہن فیدہنون وہ تو چاہتے ہیں کہیں آپ نرمی کریں تو وہ بھی نرمی کرے۔ مکے والوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے، یہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، تو انہوں نے کہا کہ چلیے ان کو روکنے کے لیے ایک سازش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کو دعوت دی کہ آپ ایسے کریں کہ کچھ دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں، کچھ دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیا کریں، ایک سال آپ بھی ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں، اگلے سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیا کریں گے۔ اس طرح مکے کے اندر مل جل کے رہتے ہیں۔ یہ جو مسلمان ہونے سے آپس میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں، لوگ دور ہو رہے ہیں، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، یہ نہیں ٹوٹیں گے، امن قائم ہو جائے گا۔ تو وہ چاہتے تھے کہ کچھ آپ نرمی کریں اور کچھ وہ نرمی کریں۔ آپ نے فرمایا بھئی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے رب کو چھوڑ کر تمہارے معبودوں کی عبادت شروع کر دوں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ قل یا ایھا الکافرون بھی نازل فرمائی، اس میں بھی صاف صاف بتا دیا کہ نہیں کافرو، تمہارے لیے تمہارا راستہ، ہمارے لیے ہمارا راستہ۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ، ولا اور لا نہ توتے آپ اطاعت کرے، آپ بات مانے، کل حلاف مہین، کل ہر حلاف بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والے، مہین ذلیل کی، رسواک آدمیوں کی، ولا تطع کل حلاف مہین، اور ہر قسم کی اور ہر قسمیں کھانے والے اور ذلیل کی، ولا تطع کل حلاف مہین، اور آپ ہر قسمیں کھانے والے ذلیل کی بات نہ مانیں۔ خماز مشاء بنمیم، خماز تانا دینے والے،
مشائن چلنے والے، بے نمیم بے ساتھ، نمیم چغلی کے، مشائم بے نمیم چغلی کے ساتھ چلنے والے، یعنی چغلی کھانے والے کی بات نہ مانے، جو تانا دینے والا ہو، جو چغلی کھانے والا ہو، اس کی بات نہ مانی جائے۔ حمازم مشائم بنمیم، تانا دینے والے، چغلی کھانے والے کی بات نہ مانی جائے۔ فلا تطع المکذبین، پس آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں۔ ودوا لو تدہن فیدہنون، وہ تو چاہتے ہیں کہیں آپ نرمی کریں تو وہ بھی نرمی کریں۔ ولا تطع کل حلاف مہین، اور ہر قسمیں کھانے والے ذلیل کی بات نہ مانے۔ حماز مشاء بنمیم، تانا دینے والے، چغلی کھانے والے۔ معاشرتی امر اور دینی احکامات، کیا معاشرتی امن کو قائم رکھنے کے لیے دینی احکامات کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ یہ کسی انسان کی بھول ہے کہ اسلام پر عمل کرنے سے معاشرے میں بد امنی پھیلتی ہے، نہیں۔ اسلام تو نام ہی امن کا ہے، سلامتی کا ہے۔ اسلام پر عمل کرنے سے معاشرے میں امن آتا ہے، معاشرے سے فتنہ ختم ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ختم ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کی یہ سوچ ہے کہ معاشرتی امن کے لیے دینی احکامات کو کچھ عرصے کے لیے نظر انداز کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے تاکہ ہمارے علاقے کا امن قائم رہے، تو یہ بات ان کی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کو جانتے ہیں کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہ ہو چکا ہے۔ مشرکین کی نرمی کی خواہش ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا کہ بات نہیں مانی آپ نے، کن کی؟ جھٹلانے والوں کی، ان کفار کی جنہوں نے آپ کو جھٹلایا ہے، جو آپ کو پیغمبر ہی نہیں مانتے، جو اسلام کو دین نہیں مانتے، جو رب کو رب ہی نہیں مانتے بلکہ رب کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی بات نہیں ماننی۔ تانا دینے والے، چغلی خور، یہ گھٹیا لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو تانے دیتے ہیں یا لوگوں کی چغلی کرتے ہیں، وہ امن کے داعی نہیں ہوتے۔ تانا دینے والا کب امن چاہتا ہے؟ وہ تو فتنہ پھیلاتا ہے، وہ لڑائی جھگڑے کو ہوا دیتا ہے۔ اسی طرح چغل خور بھی لڑائی جھگڑے کو ہوا دیتا ہے، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ یہ ہمارے معاشرے میں اکثر لڑائیاں یہی کرواتے ہیں۔ معمولی سی بات پر کسی کو تانا دے دیا، وہ دوسرا آدمی طیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہو گیا، قتل ہو گئے۔ اسی طرح ادھر سے بات سنی، آگے کچھ اور اضافہ کر کے آگے پہنچا دی، چغلی لگا دی، اب اس سے لڑائی ہوگی، سننے والے میں بھی تحقیق نہیں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی باتیں ماننے سے منع کر دیا۔ بڑے ہی شاندار سنہری یہ اصول ہے کہ جو بندہ آپ کو مانتا ہی نہیں ہے، معاشرے میں آپ کی سٹیٹس کو قبول ہی نہیں کرتا، تو اس کی بات کیوں مانی جائے؟ اسی طرح جو تانا دینے والا ہے اور چغلی کھانے والا ہے، ان کی بات نہیں ماننی، ان کی بات مانیں گے تو معاشرے میں بد امنی پھیلے گی۔ اسی طرح کچھ اور بھی اس سے آنے والی آیات میں آ رہی ہیں باتیں، جن بندوں کے اندر وہ عادات ہوں ان سے اجتناب کیا جائے، وہ کل پڑھیں گے۔ تو ان میں اگرچہ کسی خاص بندے کا نام نہیں لیا گیا، اللہ قرآن کا بھی کیا شاندار اسلوب ہے۔ قرآن نے وہ باتیں بتلا دی ہیں، وہ نشانیاں بتلا دی ہیں کہ جس کے اندر یہ ہوں ان میں نہ مانی جائے، ان کی بات نہ مانی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اب پہچان گئے نا کہ یہ کون سے بندے ہیں
بعض مفسرین نے کچھ نام بھی لکھے ہیں، یہ فلاں فلاں بندے تھے اس نوعیت کے، یہ ان کے بارے میں ہے، لیکن ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا ہے اور نہ ہی قرآن نے ان کا نام لیا ہے۔ تو ہمیں بھی کسی کے بارے میں متعلق کوئی بات کرنی ہو تو بندے کا نام لینے سے گریز کرنا چاہیے، بس جو ان کی خصلتیں ہیں، جو جن باتوں سے معاشرے میں فتنہ کھڑا ہوتا ہے، ان باتوں کا تذکرہ کرے، لیکن بندے کا نام نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت، قرآن کو پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں ہم سب کی نجات ہے، اسی میں دنیا کا امن ہے اور آخرت کی کامیابی ہے۔ والسلام، خوش رہیے، خوش رکھیے۔